الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اپنے بندوں پر کہ اپنی معرفت کے لیے پیغمبروں کی جماعت کو بھیجتے ہیں کہ ان کے ذریعے میری معرفت حاصل کرو، میرے حقوق کو پہچانو، مجھے کس طرح راضی کرنا ہے۔ اگر نبی کی ذات نہ ہوتی تو یہ آسان کام نہیں تھا۔ اگرچہ امام اعظم علی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ اگر پیغمبر نہ بھی آتے تب بھی اللہ پر ایمان لانا فرض تھا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کون و مکان میں ایسی نشانیاں پھیلائی ہوئی ہیں جس بات کو بتاتی ہیں کہ ان کا کوئی خالق اور مالک ہے، اور اللہ نے انسان کی وضعیت میں، انسان کی مٹی میں، انسان کی سرشت میں اس بات کو رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا کل مولود یولد بالفطرہ سے، فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ چاہے کافر کے گھر میں کیوں نہ ہو، اس کی فطرت میں ہوتا ہے اللہ کی ماننا، اسلام میں نہ ماننا، مان کر اللہ رسول کی ماننا اس بچے کی فطرت میں ہوتا ہے۔ لیکن ابواہ یحودانی ہی، اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اور نصرانی یا عیسائی بنا دیتے ہیں، اور مجوسی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ورنہ وہ بچے کی فطرت، اگر اس کو اس کی فطرت پر چھوڑ دیا جائے، اس کے اندر خود بخود یہ کہے گا کہ تیرا کو بنانے والا ہے، تیرا کو خالق اور مالک ہے۔ اس لیے وہ لوگ جن تک دعوت نہیں پہنچتی، ایسی جگہوں پر وہ لوگ ہیں جن کی پر دعوت نہیں پہنچ سکی، دنیا سے چلے گئے، کسی بتانے والے نے اللہ رسول کی معرفت نہیں کرائی، لیکن ان کے دل میں اتنی بات تھی کہ کوئی ہے، کوئی بڑی ذات ہے جو یہ کارخانہ قدرت کو چلا رہی، اس کا نام نہیں جانتے، اس کے حقوق نہیں جانتے، اس کو راضی کرنے کا طریقہ نہیں جانتے، لیکن کسی غیر اللہ کی پرستش اور غیر اللہ کو بھی نہیں پوچھتے، چاند سورج کی عبادت نہیں کرتے، کسی بت کو نہیں پوچھتے، کسی درخت کو نہیں پوچھتے، اپنی دنیا داری میں لگے ہوئے۔ کسی نے ان کو معرفت نہیں کرائی کہ اللہ کون ہے، رسول اللہ کون ہے، لیکن دل کے نہا خانے میں ایک بات ہے، یہ کوئی بڑی ذات ہے، بس اتنی بات۔
اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا کسی کو، اور دنیا سے چلے گئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں، حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجیں گے، فرشتوں کو بھیجیں گے، علماء کو بھیجیں گے، حافظوں کو بھیجیں گے، شہداء کو بھیجیں گے، جاؤ دیکھو جس کے دل میں جو کے برابر بھی ایمان ہے تو نکال کے لے آؤ۔ جو کا دانہ بڑا ہوتا ہے، وہ چمک رہا ہوگا اندر ایمان، دور سے نظر آئے گا اس میں کہ یہ لے آؤ۔ پھر حکم ہوگا کہ گندم کے دانے کے برابر جس کے دل میں ایمان ہے لے آؤ۔ پھر حکم ہوگا کہ رائی کے دانے کے برابر، رائی کا چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے جو اچار وغیرہ میں ڈالتے ہیں، رائی کے دانے پر بھی ایمان ہے تو اس کو لے آؤ۔ اب پوری جہنم کو کھنگال دیا جائے گا، کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جس کی ذرا بھی، ذرے کا حدیث شریف میں بھی آتا ہے ذکر کے ذرے کے برابر اس کے دل میں ایمان ہو۔ اور ذرہ کہا جاتا ہے، حدیث میں جو ذرہ استعمال ہوا ہے وہ ذرے سے مراد ہوتا ہے کہ کھڑکی میں سے روشنی جب کمرے میں آتی ہے اور اس کے اندر جو چیز اڑ رہی ہوتی ہے باریک باریک، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ اگر اتنا بھی ایمان ہے تو اس کو نکال لو، اور سب دیکھ لیں گے، جہنم ان جانے والوں کو کچھ نہیں کہے گی۔ یہ عجیب ہے، یہ مخلوقات جو ہے بظاہر وہ کیسی بھی ہوں، خالق کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر خالق کے حکم کے بغیر کچھ کر سکتی تو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگ جلا دیتی، آگ نے ہمت نہیں پڑی کہ ابراہیم کو جلائے، چھری اسماعیل السلام کو کاٹ دیتے، لیکن ہمت نہیں ہے۔ تو جہنم ان جانے والوں کو جو شاہی مہمان ہیں، جو سفارش والے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہے گی، وہ پھریں گے، کا نظام ہوگا پھرنے کا۔ تو جیسے جیل میں قیدی بن رہے تو گشت کرنے والا جج جب آ کر جیل کا دورہ کرتا ہے یا بڑا افسر دورہ کرتا ہے تو کیا وہ جب جیل میں جاتا ہے اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اب میں قید میں آ گیا؟ وہ پروٹوکول کے ساتھ جاتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، جیل کے حالات دیکھتا ہے، دفتر میں چائے پیتا ہے، گھر چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جہنم جیل خانے میں اسی طرح سفارشی جائیں گے تو عرض کیا جائے گا، اللہ ہم بھی السلام بھی کہیں گے، علماء صلحاء سب سے، اللہ اب تو ایک آدمی بھی ایسا نہیں رہا کہ جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہو، بالکل کیا؟ اللہ فرمائے کہ اب میں ان کو نکالوں گا جن کے ایمان کا مجھے پتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے 3 بار اپنا کرم کا ہاتھ ڈالیں گے، بے شمار مخلوقات اس میں سے نکال کر لائیں گے، اور جنت کے دروازے پر ایک نہر ہوگی، نہر حیات، اس نہر حیات میں ان کو ڈالیں گے، ان کا رنگ بھی گولڈن ہو جائے گا، ان پر جہنم کا کوئی اثر بھی نہیں رہے گا، تر و تازہ ہو جائیں گے اور ان کو جنت سے بھیج دیا جائے گا۔ فرمایا یہ وہ لوگ تھے جن تک دعوت تو نہیں پہنچی لیکن ان کے دل میں اتنی بات تھی کہ کوئی ہمارا بڑا ہے۔ امام آدوری پر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر پیغمبروں کی جماعت نہ آتی تب بھی اللہ پر ایمان لانا فرض تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے احسان کیا کہ ہم نے پیغمبر بھیجے، اور سب سے بڑا احسان اس آخری امت پر کیا کہ ہم نے ان میں سب سے بڑا پیغمبر بھیجا۔ الہ نے فرمایا میں نبیوں میں آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں آخری امت ہو۔ میں نے آ کر نبوت کے محل کی تکمیل کر دی اور تم نے آ کر امتوں کی تکمیل کر دی۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان، لقد من اللہ المومنین، ہمارا احسان ایمان والوں کا کہ ہم نے تم میں پیغمبر بھیجا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی وحی کو لینا بھی آسان نہیں ہے، فرشتے سے ملنا بھی آسان نہیں ہے۔ مشرکین نے کہا تھا کہ وہ فرشتے ہمارے پاس آ جاتے، ہم سے ملاقات کرتے، گواہی دیتے کہ یہ پیغمبر ہے،
قرآن نے کہا کہ تم فرشتوں کو دیکھ سکتے ہو؟ حدیث شریف میں واقعہ آتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اسلام کے چچا ہیں اور کتنے مضبوط انسان ہیں. پیغمبر اسلام سے مطالبہ کیا کہ میں جبریل السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا چچا جان آپ نہیں دیکھ سکتے. کہ نہیں میں دل کو دیکھ لوں گا بالکل. ان کا اچھا ٹھیک ہے، کس دن وہ آئیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا. تو ایک دن مکہ شریف میں، یہ مکہ شریف کا واقعہ ہے، جبریل السلام تشریف لائے اور حتیم کی دیوار پر کھڑے ہو گئے، پیغمبر السلام سے گفتگو فرمائے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کو بلایا، حمزہ جبرائیل آ گئے. دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ ان کے پاؤں پر صرف نظر پڑی تھی تو نور کتنی شدت تھی کہ بے ہوش ہو گئے. صرف پاؤں چلا تو دور بات. اللہ نے پیغمبر کی ذات اتنا بڑا احسان کیا، اگر وہ نہ ہوتے ہم کہاں سے لیتے، کہاں سے راستہ ملتا. تو فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اسوۃ حسنہ، ہم نے اپنے پیغمبر کو نمونہ بنا کر بھیجا، تمہارے لیے ایک نمونہ ہے زندگی بسر کرنے کا، ایک بہترین نمونہ اسوۃ الحسنہ ہمارا پیغمبر ہے، جس نے اپنے قول اور عمل کے ذریعے ایک مکمل زندگی ہمیں دے دی کہ تم نے اس موقع پر کیا کرنا ہے. اور یہ آیت بھی سورہ احزاب کی آیت ہے، اور سورہ احزاب غزوہ خندق کو کہتے ہیں. اور غزوہ خندق وہ غزوہ ہے کہ جس میں ایمان والوں پر اتنا سخت وقت آیا ہے کہ قرآن نے کہا وہ بلغت القلوب الحناجر، کہ جو کلیجے منہ کو آ گئے تھے وہ زلزلوا زلزالا شدیدا. اور اللہ بڑی سخت آزمائش لائے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا کہ جن میں ذرا بھی نفاق تھا وہ ٹھہر نہیں سکا، سب کے اندر کا گند باہر آ گیا. وہ یہودی جو رات دن کہتے تھے اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، ان کا گند بھی باہر نکل آیا. منافقین کا گند بھی باہر نکل آیا، مشرکین کا گند بھی باہر نکل آیا. انہوں نے کہا یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، تھوڑا کفر جمع ہو گیا، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، بس ابھی چند منٹ میں ان کا صفایا کر دیا جائے گا. جن کے اندر ذرا بھی دشمنی تھی اسلام کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، فوراً باہر آ گیا. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حالانکہ یہودی بڑا ڈرپوک ہوتا ہے. دنیا میں سب سے بزدل قوم یہودی اور ہندو ہے، جو اتنے بتوں کو اور مشرکوں کو مانتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کمزور ہو گئے، تب ہمارا روب ختم ہو گیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تم اللہ رسول کو چھوڑ دو گے تو تمہاری مثال اس کھانے کی چیز کی طرح ہو جائے گی جس پر بھوکے جھپٹ پڑے. ورنہ ایمان والا تو اپنے گھر میں بیٹھا رہے تو اس کا روب پڑتا ہے. کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصرت بالرعب، اللہ نے میری مدد روب کے ساتھ کی ہے. آپ کے روب کا یہ حال تھا کہ آپ جس طرف چہرہ کر لیتے، بیٹھے بیٹھے ایسے چہرہ دائیں کر لیا یا بائیں، تو دو مہینے کی مسافت تک کفار کے دل پر روب طاری ہو جاتا تھا، صرف چہرہ پھیر گئے. وہی چیز اللہ نے امت کو عطا فرمائی تھی، ایسا روب تھا. حکومتیں کہاں ہیں، ہزاروں میل پر بھی کوئی مسلمان ہے ہمت سے کسی کافر کے مسلمان کو پھیر سکے، اتنا روب ان کے اوپر. لیکن کہا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم غالب ہو بشرط یہ ہے کہ تم مومنین ہو. ایمان کی کمی. ورنہ دنیا میں بزدل ترین قوم یہود ہیں اور ہندو ہیں، کیونکہ دونوں ہی غیر اللہ پر تکیہ کرتے ہیں. تو اتنی کمزور قوم، اس کا گند باہر آ گیا جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ختم ہونے والے ہیں. پیغمبر سلام اسی طرح استقامت ہے. مشرکین آئے، کہتے آپ کے چہرے پر بھی کوئی اثر نہیں آیا گھبراہٹ کا.
سب سے پہلے تو عرب آئے، پورا 10,000 عربوں نے آ کر خندق کے باہر ڈیرا لگا دیا، آدمی 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 آدمی، اور تھوڑے سے مسلمان جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ بڑا دلچسپ واقعہ آتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ کا کہ رسول اللہ کو دیکھا کہ رنگ بالکل پیلا ہو چکا ہے فاقے کی وجہ سے، تو چپکے سے اٹھ کر گئے۔ یہ اس صلہ پہاڑ جہاں سے خندق شروع ہوتی ہے، جہاں مسجد فتح بنی ہوئی ہے، اس کے قریب ان کا مکان تھا، باقی تو مدینہ پیچھے تھا۔ تو وہ گھر گئے، اپنی بیوی سے کہا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا تھوڑے سے جاؤں ہیں اور یہ بکری کا ایک بچہ ہے، تو بچہ ذبح کر دے، میں جو ہے وہ جاؤں پہ آٹا پیستی ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ آپ اور 2-3 آدمی بس آپ کے ساتھ آئیں، دیکھ کوئی ایسی غلطی نہ کر لینا کہ سارا مجمع آ جائے، اتنا نہیں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بالکل آستہ سے کہا گھر میں ایک چھوٹا سا بکرا تھا، وہ ذبح کر کے پکایا ہے، 2-3 سیر جو کا آٹا بنایا ہے، روٹیاں بن رہی، آپ اور 2-4 ساتھی آپ کے ساتھ آ جائیں۔ پیغمبر سلام کے چہرے پر خوشی آئی اور آپ نے زور سے کہا خندق والو، جابر نے تمہاری دعوت کی۔ اور پیغمبر سلام نے یہاں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ استعمال کیا جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان کے حبشہ کا لفظ تھا، سورن، ثنا جابر لکم سورن، سین سے سور کہا جاتا ہے حبشی زبان میں دعوت کو، کیونکہ پیغمبر سلام دوسری زبانوں کے لفظ بولتے، صحابہ خوش ہوتے تھے جو وہاں کے ہوتے تھے کہ دیکھو ہماری زبان کے لفظ بولا، سلف کا عجیب، سبحان اللہ کیا شفقت تھی، کبھی فارسی کے لفظ بھی بولتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کے پیٹ میں درد، میں شکمت درد کا تیرے شکم میں درد ہے؟ انہوں نے کہا نام یا رسول اللہ کا صلی، نماز پڑھ، فإن فی الصلاۃ شفا، نماز پڑھ، نماز میں بھی شفا، یہ بھی وظیفہ ہے کہ 2 رکعت برائے شفا پڑھی جائے، یہ بھی وظیفہ ہے نہ بیماری کے لیے۔ فرماتے میں نے 2 رکعت پڑھی، میرے پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا۔ اب صحابہ تیار ہو گئے، اب 2-3 دن سے فاقہ، سردی کا موسم، اور سردی میں بھوک بھی کتنی کڑاکے کی لگتی، گرمی میں تو بندہ پانی پیتا رہتا ہے تب بھی کام چل جاتا ہے، سردی میں پانی بھوک اتنی لگ رہی، سب تیار ہو گئے۔ حضرت جابر دوڑے اور کہا دیکھو روٹیاں نکالنا نہیں تندور میں سے اور ہانڈی اتارنا نہیں، میں آ رہا ہوں۔ صحابہ اکرام پیچھے، او ہو 1500 صحابہ آ رہے ہیں، 1500 صحابہ، 1500 صحابہ، 1.5 لاکھ۔ گھر آئے کہا کہ رسول اللہ آ رہے ہیں، پورا مجمع آ رہا ہے۔ تو پہلے تو بیوی نے سنائی جیسا ہوتا ہے اور خواتین کا، تو یوں تجھے کہا تھا بے عزت کرائے گا، لیکن پھر تھوڑی رکی اور خود ہی کہا تو نے کہا تھا سب کو لانے کے لیے، کہا نہیں میں نے نہیں کہا، رسول اللہ نے سب کو دعوت دی ہے۔ کہا پھر کوئی بات نہیں، اگر آپ نے کہا ہے بال خود سنبھال لیں گے۔ سبحان اللہ۔ آئے سولہ آئے، آپ نے ہنڈیا کو کھولا، اس میں تھوکا، آٹے پر تھوکا، فرمایا اور روٹیاں محلے سے پکانے والی لاؤ، جو اور روٹیاں، فرمایا روٹی پکاتی جاؤ، نکالتے جاؤ۔ صحابہ کو بلاتے جاتے تھے، روٹیوں کے ٹکڑے کاٹتے، ایک بوٹی تھوڑا شوربہ رکھتے، ان کو دیتے جاتے۔ جنگی حالت تھی، یہاں دسترخوان لگانے کا ٹائم نہیں تھا، یہاں بیٹھ کے کھانے کا وقت نہیں ہے، اس وقت جنگی حالت چل رہی ہے۔ ادھر جو ہے وہ مجمع حملے کے لیے کفار کا تیار ہے، ادھر صحابہ کرام کی بھوک سی حالت ہے، آپ دیتے جاتے، صحابہ لیتے جاتے۔ حضرت جابر فرماتے، بخاری کا حدیث ہے، فرمایا کہ دیگچی بھری کی بھری رہ گئی اور تنور میں روٹیاں رہ گئی۔ فرمایا جابر یہ بھوک کے دن ہے، خود بھی کھاؤ، اڑوس پڑوس میں پورے محلے کے اندر اس کے تقسیم کو، اور برکت والا کھانا ہے۔ تو اس موقع پر قرآن نے کہا پیغمبر سلام کے ماتھے پر شکم نہیں آئی،
پتہ چلا منافقین نے ہنگامہ کر دیا ہے مدینے میں، وہ کوشش کر رہے ہیں کفار کو کس طرح داخل کیا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کوئی تغیر نہیں آیا۔ پتہ چلا بنو قریظہ والے یہودیوں نے عورتوں پر حملہ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ آپ نے کہ چہرے پر کوئی تغیر نہیں آیا۔ اللہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اے صحابہ کی جماعت، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے پیغمبر کی ذات کو دیکھو، اس کی استقامت کو دیکھو، اس کا تمہارے ساتھ بھوک پیاس کو برداشت کرنے کے دیکھو، لیکن اس کا خدا کی ذات پر اعتماد کو دیکھو، یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے زندگی کے ہر حالات میں۔ اس سے زیادہ سخت وقت نہیں تھا، فرمایا ہمارا پیغمبر بہترین نمونہ بنا کر ہم نے بھیجا ہے۔ آج سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے یہودی نے کہا، یہ نبی ہے جو تمہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ بیت الخلاء میں کیسے جانا اور کیسے بیٹھنا ہے، کیسے استنجا کرنا ہے، یہ نبی کا کام ہے، یہ نبی کا منصب ہے؟ میں سینہ تان کے کہا، جل ہاں، یہی ہمارے پیغمبر کی خصوصیت ہے کہ زندگی کا ہر کام وہ سکھایا جس میں رسول اللہ کی سنت کی جھلک ہے، کہ مومن کی 24 گھنٹے کی زندگی ایسی ہو کہ کوئی کام بھی اس کا ایسا نہ ہو جو رسول اللہ کا منسوب نہ ہو۔ اس سے بڑا کوئی احسان ہم پر نہیں ہے، میں حقیقت کہتا ہوں۔ دنیا میں موسیٰ السلام کے ماننے والے بھی ہیں، عیسیٰ السلام کے ماننے والے بھی ہیں، اور نبیوں کے ماننے والے بھی ہیں، ان کے پاس اپنے پیغمبر کی کوئی ایسی ہدایات نہیں کہ زندگی کیسے گزارے۔ کافی سال پہلے میں انگلینڈ میں تھا تو اس وقت وہاں پر سورج گرہن ہونا تھا، سورج گرہن، تو یہ سوال اٹھا ہوا تھا کہ سورج گرہن کے موقع پر کیا کرنا ہے۔ پادریوں سے جا کر پوچھ رہے تھے لوگ، بتاؤ سورج گرہن ہونے والا ہے، کیا کریں؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں، کیا کرنا ہے؟ ہماری اس انجیل میں کوئی ایسی ہدایت موجود نہیں ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہودیوں کے ربیوں کے پاس گئے، یہودی کے بتاؤ کیا کرنا ہے؟ کہا یہاں کچھ نہیں لکھا ہوا تورات میں، کیا کرنا ہے؟ چنانچہ اس زمانے میں ایک اینک نکلی، اینک، چشمہ خاص قسم کا، کہ اگر اس چشمے کو پہن کر اس کا نظارہ کیا جائے، اور انگلینڈ کی حکومت نے وہ پوائنٹ بتائے کہ فلاں فلاں مقام پر کھڑے ہو کر دیکھو گے تو پورا سورج گرہن تمہیں نظر آئے گا۔ بکنگیں شروع ہو گئی، وہاں کے ہوٹل مہنگے ہو گئے، وہاں کے رہائشی مکان مہنگے ہو گئے، لوگ بکنگ کرا رہے کہ ہم وہاں جا کر دیکھیں گے، اور مسلمانوں کو انہی اخبارات پر، اسی ٹی وی پر، اسی سوشل میڈیا پر آ رہا تھا کہ پیغمبر السلام کے دور میں سورج گرہن ہوا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ چاند اور سورج کا گرہن ہونا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں میں اگر نور بھی دے سکتا ہوں تو بے نور بھی کر سکتا ہوں، لہذا فَفْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کے لیے دوڑو۔ پیغمبر السلام خود بھی مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے لمبی نماز پڑھائی، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت کو بھی دیکھا، یہاں سے میں نے دوزخ کو بھی دیکھا۔ جنت میں مجھے انگور کا خوشہ نظر آیا، میں نے پکڑنے کی کوشش کی، وہ پیچھے چلا گیا، اگر میرے ہاتھ میں آ جاتا تو قیامت تک انگور کھاتے رہتے، کبھی ختم نہ ہوتا۔ میں نے جہنم کو دیکھا، اس کی لپٹ آئی تو میں پیچھے ہو گیا۔ میں نے اس میں اس نیک عورت کو دیکھا جس نے بلی کو مار دیا تھا، تو وہ نیک عورت باوجود نیکی کے جہنم میں تھی اور بلی اس کو نوچ رہی تھی۔ اخبارات میں یہ چیز آئی اور مسلمانوں نے مسجدوں کی بکنگ کرائی کہ میں نے کہا نماز، فلاں مسجد نے کہا یار یہاں نماز ہوگی، یہاں نماز ہوگی، جہاں مسجد نہیں ہے تو گراؤنڈ میں نماز ہوگی، جہاں مسجد نہیں ہے تو ہال میں نماز ہوگی۔ الحمدللہ سارے مسلمان اس وقت مسجدوں میں تھے اور یہ وہاں نظارے کر رہے تھے۔ میں نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ نے ہمیں زندگی کا ہر نمونہ عطا فرمایا ہے۔ اس دن اتنا فخر ہو رہا تھا، یار اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، آپ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کے بارے میں ہم بتا نہ ہو۔ ہم ہی نالائق ہیں، ہم ہی نالائق ہیں۔ جس طرح ہلاکو خان کی بیٹی بغداد کے چوک میں کھڑے ہو کر کہہ رہی تھی ہم ایسے ویسے، ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں، اس وجہ سے تمہیں مار پڑ رہی، تم اللہ کو مانتے ہو، ہم زیادہ قریب ہیں۔ تو ایک عالم آئے
اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر. انہیں کہا کہ نہیں، تم کتے ہو، ہم بھیڑیں ہیں، حلال جانور ہیں. بھیڑیں جب منتشر ہو جاتی ہیں تو مالک کتے پیچھے لگا جاتا ہے تاکہ اکٹھے ہو جائیں. ہم جس دن اکٹھے ہو جائیں گے تمہارا خاتمہ کر دیں گے. چاہتا وہی ہوا، کہاں ہلاک ہو گیا، کہاں اس کا خاندان گیا، بلکہ اسلام نے سب کو فتح کر لیا. وہی مسلمان بن کر جو ہے اسلام کے خادم بن گئے. فرمایا کہ پیغمبر کی ذات نمونہ ہے، اس کو دیکھ کر زندگی بسر کو. اس لیے انسان کو سیرت پڑھنی چاہیے. ہم سیرت نہیں پڑھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی بسر کی، گھر میں کیا تھی، باہر کیا تھی، ایک ایک چیز محفوظ ہے. ایک ایک چیز صحابہ کس کہہ کہ رسول اللہ کے ایک ایک ادا کو محفوظ کیا ہے. بیٹھنے کے طریقوں کو محفوظ کیا، چلنے کے طریقوں کو محفوظ کیا. اب چلتے کیسے تھے؟ صحابہ کرام مشق کیا کرتے تھے، رسول اللہ ایسے چلتے تھے، ایسے چلتے. لہذا کوئی بعد میں آنے والا تابعی آ کر کسی سے پوچھتا کیا یہ روایت رسول ایسے چلتے تھے، ہمیں بتاؤ. کہ عبداللہ ابن عمر ابھی آئیں گے گھر سے، ان کی چال دیکھ لینا، وہ رسول اللہ کی چال کی طرح ہے. عبداللہ بن مسعود آئیں گے، پتہ چل جائے گا ایسے چلتے ہیں. یعنی وہ چیزیں جو اختیاری میں نہیں ہے، صحابہ کرام نے وہ بھی رسول اللہ کی طرح بنانے کی کوشش کی. معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، چھوٹے صحابی ہے، فرماتے تھے میں رسول اللہ کے طرز پر تمہیں قرات کی سنا سکتا ہوں کہ رسول اللہ قرآن کیسے پڑھتے تھے نماز میں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میں پڑھوں گا نا تب مجمع اکٹھا ہو جائے گا. کیونکہ وہ کبھی پڑھتے تھے تو جو صحابہ کرام ہوتے تھے وہ سب ہوشیار ہو جاتے. کہو یہ ایسے جیسے رسول اللہ کی آواز ہو، وہ ویسی آواز کے اندر رسول اللہ کی نقل فرمایا کرتے تھے. لیکن قرآن کہتا ہے لمن کان یرجو اللہ، کہ ہمارا رسول نمونہ کن کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو آخرت کی امید رکھتے ہیں، جو دنیا داری سوار کیے کہ دنیا کی زندگی ان کو یہ خوبصورتی نظر نہیں آتی، اندھے ہیں، وہ گندگی کی تلاش میں. میرے شیخ سے شاہ کی مقصد کسی نے کہا جی میں ریونڈ گیا، وہ یوں تھا، وہاں تھا، یہاں تھا، ایپ بیان کرنے لگ گیا وہاں کے، جی یہ خرابی، وہ خرابی، یہ خرابی. ویسے ہے جی ویسے انتظامات میں کبھی ہو جاتی، اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے. میرے شیخ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا کہ گلشن میں بلبل بھی آتا ہے اور آتی دیکھتا ہے کہ پھول کہاں ہے، تو گل اڑتا رہتا ہے. جہاں پھول ہوتا ہے تو وہاں اس ٹہنی پر چمٹ جاتا ہے، اس سے راز و نیاز کرتا ہے، اس پھول سے باتیں کرتا ہے. اور گلشن میں سور بھی آتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ گندگی کا ہے، جھاڑیوں کے نیچے دیکھتا ہے کہ کسی جانور کا کوئی گند پڑا ہو، کسی انسان کا گند پڑا ہو. وہ اسی گلشن میں گندگی تلاش کرتا ہے. جو جھاڑیوں واڑیوں میں کوئی بیٹ پڑی ہوئی ہے، کوئی لیڈ پڑی ہوئی ہے، کسی بکری کا کوئی پخانہ پڑا ہوا ہے، کسی انسان کا وہ سور اس کو تلاش کرتا ہے. اور بلبل اسی گلشن میں پھول کو تلاش کرتا ہے اور پھول تک جاتا ہے. اس کو نیچے جا کر بیچ میں شلواریں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نیچے کیا ہے، اس کو تو پھول سے کام ہے. وہ پھول دیکھتا ہے، جس طرح بلبل کو پھول بس، ابو بکر صدیق کو رسول بس صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بھئی گلشن میں نیچے گندگی پڑی کیا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پھول ہے، اس پھول سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو نے کہا کہ تم نے بلبل بن کے جانا تھا، سور بن کے نہیں جانا تھا کہ وہاں کے عیب دیکھنے لگ گئے. تو یہ دیکھنا تھا کہ خیر کا کتنا بڑا کام ہو رہا ہے، تجھے تو یہ دیکھنا چاہیے. لیکن قرآن نے کہا کہ ہمارا پیغمبر کی ذات نمونہ کن کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو امید رکھتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات ہوگی. وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر کام رسول اللہ کے طرز پر ہو، تاکہ قیامت دن آئے تو اللہ فرمائے کہ بھائی آجا، ہم تجھ سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ تو ہمارے محبوب کی طرح ہر طرح بننے کی کوشش کرتا تھا. بل یوم الآخرہ، اور آخرت کے دن پر. وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، شریعت مطہرہ کی پابندی کرتا ہے، نماز روزہ پڑھ کرتا ہے. اس کو کبھی بھی
اس بات میں کمی محسوس نہیں ہوگی کہ یار میں اس ماحول میں کیسے رسول اللہ کی سنت کے طریقے کو اپناؤں. ایسا کچھ نہیں ہے. پوری دنیا میں الحمدللہ اس وقت تو پوری دنیا میں دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں رہ گیا, دنیا کا کوئی بازار ایسا نہیں رہ گیا, دنیا کا کوئی مارکیٹ ایسی نہیں رہ گئی جہاں آپ کو برقعے والی عورتیں نہ ملے, داڑھی والے مرد نہ ملے, جہاں اسلامی لباس پہ تمہیں لوگ نہ ملے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, دنیا کا کوئی ملک بتا دو, اس کی کسی مارکیٹ میں چلے جاؤ, وہاں آپ کو سنت لیے لوگ پھریں گے اور سنت کی پابند تمہیں خواتین ملیں گی. انسان حیران ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ کی وہ بات صادق آ رہی ہے, کوئی گھر کچا اور پکا نہیں رہے گا جہاں پر میرا کلمہ نہیں پہنچ جائے گا. آج وہ منظر ہے, آج منظر ہے, دل خوش ہو جاتا ہے. اور سلام کی سنت عجیب ہے. کتنے ملکوں میں جانا ہوتا ہے, یہودی گزر رہے ہیں ایک دوسرے کے پاس سے, عیسائی گزر رہے ہیں, بڈھے بھی جوان بھی, مسلمان گزرے گا السلام علیکم سلام کرے گا, اور سلام, اچھا سلام, سبحان اللہ. کا دل خوش ہوتا ہے کہ ایمان والوں نے اپنی شناخت کو باقی رکھا ہوا ہے. حالانکہ مارکیٹ کا ماحول ہے, ایسا ماحول ہے, ننگا ماحول ہے, لیکن مسلمان گزرے گا السلام علیکم, دوسرے مسلمان کو سلام کر رہا ہے. اور داڑھی والی والا ہمارے جاتا ہو تو اس کو تو پتہ چل جاتا ہے یہ تو مولوی صاحب ہیں, تو السلام علیکم, مولانا صاحب السلام علیکم. سبحان اللہ. عیسائیوں کو ہوش نہیں کہ وہ ہاں اپنے دوسرے بھائی کو پوچھیں, بلکہ مارکیٹوں پر کے ہر جگہ دیکھا ہے بڈھے بڈھے عیسائی لٹک رہے ہیں اور جوان عیسائی بیٹھے ان بڈھے بڈھی کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں, اور مسلمان ہیں تو فوراً جگہ دیں گے, آئیے بیٹھیے بیٹھیے, آپ بیٹھے, آپ بیٹھ جائیں, ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بہترین نمونہ ہمارے پیغمبر کی ذات کے ہیں, لیکن کب لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, کہ آخرت کا ایمان رکھتا ہو, آخرت کا عقیدہ پختہ ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے, وذکر اللہ کثیر, اللہ کو خوب یاد کرتا ہو. اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.